بسم اللہ الرحمن الرحیم وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر علماء کے ذریعے سے طلاق کو معلق کرے گا تو جب جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہوتی رہے گی یہاں تک کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب عورت مغلظہ ہو جائے اور کسی اور سے عدت گزار کر کے نکاح کرے اور شوہر اول کے پاس پھر واپس آئے تو اب دوبارہ شوہر اول سے نکاح کرنے کے بعد اگر شرط پھر پائی جائے تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ جس وقت اس نے علماء کے ذریعے سے طلاق کو معلق کیا تھا اس وقت جتنی طلاقوں کا وہ مالک تھا اس پورے حق کو حاصل کر لیا، مکمل طور پہ وہ حق اسے حاصل ہو گیا، پورا اس نے وصول کر لیا۔ اب جب وہ مکمل اپنے حق کا استعمال کر چکا ہے اور دوبارہ پھر عورت اس کے نکاح میں آ رہی ہے تو اس نکاح میں ازسر نو وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا، اور اس 3 طلاق کو علماء کے ذریعے سے معلق نہیں کیا ہے کہ تو گھر میں جائے گی یا فلاں جگہ جائے گی فلاں سے بات کرے گی تو تجھے طلاق۔ اس لیے نکاح ثانی کے بعد جب وہ دوسرے کے پاس سے وہ ہو کر کے آئی، اب اگر پھر شرط پائی جائے گی تو تقرر شرط کی بنیاد پر شرط کے پھر بار بار پائے جانے کی وجہ سے اس بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے یہ اسی سے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ زوال الملک بعد الیمین، تعلیق بالشرط بھی یمین ہے، ایمان کا بیان آئے گا۔ تعلیق بالشرط، شرط پر کسی چیز کو معلق کرنا ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ یمین ہے، قسم۔ تو قسم کے بعد یعنی شرط پر معلق کرنے کے بعد ملکیت کا ختم ہو جانا یمین کو باطل نہیں کرے گا۔ مثلا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی لیکن شوہر نے اس کو سوچا تھا داخل ہوگی ہی نہ طلاق پڑ ہی جائے گی، وہ داخل ہی نہیں ہو رہی تو الگ سے طلاق دے دیا، طلاق دے دیا۔ اب ملکیت زائل ہو گئی کہ نہیں زائل ہو گئی؟ جب طلاق دے دیا بیوی کو تو اس کی بیوی رہ گئی، اس کی بیوی نہیں رہ گئی، ہے نا، ملکیت ختم ہو گئی، ملک نکاح۔ لیکن جو یمین ہے نا، اس تعلیق کے ضمن میں جو یمین ہے، ملکیت تو ختم ہو گئی لیکن وہ یمین باقی ہے۔ یمین باقی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دوبارہ پھر نکاح کیا
اور وہ شرط پائی گئی ہے نا تو طلاق پڑے گی ہے نا. بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، اس تفصیل کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ملکیت ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد یمین تو باقی ہے، یمین باطل نہیں ہوئی. اب اگر فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكٍ انحلت الیمین ووقعت طلاق. اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ملکیت کو ختم کرنے کے بعد شرط اس کی ملکیت کے بغیر پائی جائے گی، یعنی وہ اس کے عقد نکاح میں نہیں ہے اور گھر میں داخل ہوئی. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ طلاق دے دیا ہے، اس کے ملکیت سے نکل چکی ہے، اب وہ داخل ہو رہی ہے. اس کی اس صورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكٍ، اگر پھر نکاح کر لیا اور شرط اس کی ملکیت میں پائی جائے، انحلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی ہے نا. اس لیے کہ پورا حق یمین باقی ہے نا، اور وہاں جو کلمہ والی صورت تھی وہاں یمین بھی پوری ہو گئی تھی. انحلت الیمین ووقعت طلاق، تو یہ یمین پوری ہو، قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی. وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ، اور اگر شرط غیر ملک میں پائی جائے، یعنی معلق کیا تھا طلاق کو اور پھر طلاق دے دیا داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اس کی ملکیت میں نہیں رہی، ملکیت میں نہیں ہے اور گھر میں داخل ہو رہی ہے. تو جب گھر میں داخل ہوگی تو ملکیت نہیں ہے نا، اس لیے طلاق نہیں پڑے گی. ملکیت میں ہونا چاہیے نا طلاق پڑھنے کے لیے، اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے، اس لیے طلاق نہیں پڑے گی. لیکن دخول دار جو شرط ہے وہ پایا گیا، اس لیے قسم پوری ہو جائے گی. وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، اور اگر شرط غیر ملک میں پائی جائے، انحلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے. وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، اور کوئی طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ محل ہی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس حال میں. اب پھر مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق. ایک دن ہوا عورت کہہ رہی ہے کہ میں گھر میں داخل ہوئی تھی، وہ شوہر کہہ رہا نہیں داخل ہوئی ہوں. تو کس کی بات مانیں گے؟ کون مدعی ہے، کون مدعا علیہ ہے؟ مدعی کے ذمہ بینہ ہوتا ہے اور مدعا علیہ کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوتی ہے. تو اصل نکاح کا باقی رہنا ہے. اصل کیا ہے؟ نکاح کا باقی رہنا. اصل کے خلاف عورت کہہ رہی ہے کہ شرط پائی گئی اور میں مطلقہ ہو گئی، اس لیے عورت کیا ہے؟ مدعی. اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ شرط نہیں پائی گئی، نکاح باقی ہے، یعنی وہ اصل کے مطابق کہہ رہا. تو وہ کیا ہوا؟ مدعا علیہ. جو اصل کے خلاف بات کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ مدعی ہے نا. اور جو اصل کے مطابق کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مدعا علیہ. تو عورت ہوئی مدعی، اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ گواہوں سے ثابت کرے کہ دخول دار یا شرط پائی گئی. اگر وہ گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے کہ شرط پالی گئی ہے تو طلاق پڑ جائے گی ہے نا. لیکن اگر وہ گواہوں سے ثابت کرنے سے عاجز ہے تو اب ایسی صورت میں قسم کے ساتھ شوہر کی بات مان لی جائے گی اور طلاق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، اور جب زوجین شرط کے پائے جانے میں اختلاف کر بیٹھیں، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ، تو اس سلسلے میں بات شوہر کی بات ہوگی، یعنی قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی. إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، مگر یہ کہ عورت گواہ قائم کر دے. یعنی اگر عورت گواہوں سے ثابت کر دے
کی شرط پائی گئی ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی کیونکہ وہ مدعی ہے نا. اور اگر وہ گواہی نہیں پیش کر سکتی ہے تو پھر شوہر کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی. اب ایک صورت اور، اگر شرط ایسی ہے جو عورت ہی، جس سے عورت ہی واقف ہو سکتی ہے، یا جب وہ بتائے تب کوئی آدمی اس سے واقف ہو سکتا ہے، جیسے اسے حیض آنا، تو اس کے بارے میں اگر ایسی شرط پر معلق کیا جس سے عورت ہی واقف ہو سکتی ہے اور اس کے بتانے سے کوئی اور واقف ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں کیسے بینہ قائم کرے گی؟ آپ کہیں گے بینہ قائم کرو، کیسے بینہ قائم کرے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، اگر شرط ایسی ہے جو عورت ہی سے معلوم ہو سکے تو اب فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا، تو اس کی اپنی ذات تک اس کی بات معتبر ہوگی، ہے نا. اس کی اپنی ذات تک یعنی اس کے اپنے بارے میں، ہے نا، اس کی بات معتبر ہوگی. مثلا ہے نا، اس میں اپنی ذات کی قید کیوں لگا رہے ہیں ابھی ہم بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ اپنی ذات ہی تک اس کی یہ بات معتبر ہوگی. پہلے مثال دیکھ لیں. مثلا شوہر نے یہ کہا ان حجت فانتے طالق، اگر تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق. فقالت قد حجت، وہ کہے کہ مجھے حیض آیا، طلقت. تو یہ چیز اسی سے معلوم ہو سکتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دم حیض آیا تو طلاق پڑ جائے گی، ہے نا. معاملہ اسی سے متعلق ہے، کسی اور سے متعلق ہے، اسی عورت ہی سے متعلق ہے، طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر شوہر نے یہ کہا ہے اذا حضت فانتے طالق و فلانت معاک، جب تجھے دم حیض آئے تو تجھے طلاق اور تیرے ساتھ میری فلاں بیوی کو بھی طلاق، یعنی اس کی سوتن کو بھی اس میں شامل کر لیا. اسی لیے وہاں کہا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں اس کی بات معتبر ہوگی، ہے نا. اگر یہ صورت بنی کہ عورت کو طلاق دیا کہ جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق، اور تیرے ساتھ میری فلاں بیوی کو بھی طلاق، کئی عورتیں اس کے ہیں، 10-20 نہیں 4 تک، ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ فقالت، اس نے کہا تھا تجھے طلاق جب تجھے حیض آیا اور میری فلاں بیوی کو بھی. عورت کہہ رہی ہے مجھے حیض آیا، قد حجت طلقت ہے. تو اس عورت پر تو طلاق پڑ جائے گی، اس لیے کہ اس کی بات اس کے حق میں معتبر ہے. فالقول قولها فی حق نفسها، اپنی ذات کے حق میں اس کی بات معتبر ہے اور اس پر طلاق پڑ جائے گی. رہی دوسری عورت ولم تطلق فلانہ، اور دوسری جو فلاں عورت ہے اس پر طلاق نہیں پڑے گی، ابھی نہیں پڑے گی، کیونکہ سوتنوں میں آپس میں چپکلش ہوتی ہے نا. بہت دیکھے ہوں گے سوتنوں کو لڑتے ہوئے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، ہے نا، تو خوب قاعدے سے لڑائی ہوتی ہے نا. دیکھیں ہے نا سوتن، دیکھیں لڑتے ہوئے کہ نہیں دیکھیں؟ ارے یار بہت لڑائی ہوتی ہے نا. بات بات پہ لڑائی جھگڑا سوتنوں میں عام سی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. تو ممکن ہے کہ چونکہ وہ اس کی سوتن ہے تو سوچا ہمارے تو پڑے گی ہی، اس کو بھی لے ڈوبو، کہہ دیتے ہیں کہ آ گیا تاکہ دونوں اس کا معاملہ بھی ختم ہو، جانا آنا ختم، ہے نا. اس لیے وہ اپنی سوتن کے بارے میں متہم ہے. متہم ہوگی کہ دشمنی کی بنیاد پر ایسا کہہ رہی. اس لیے جب تک مزید عورتیں یہ نہ بتا دیں کہ ہاں واقعی اسے دم حیض آیا ہے، اس وقت تک اس سوتن کے بارے میں اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. ولم تطلق الاخرى، اور دوسری عورت پر طلاق نہیں پڑے گی. وَإِذَا قَالَ لَهَا، اور جب شوہر عورت سے کہے جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق،
جملے پر غور کرنا ہے. اصل اس میں یہی ہے کہ آپ جملے پر غور کریں. کیا کہہ رہا ہے؟ جب تجھے حیض آئے، دونوں پر میں زور دے رہا ہوں، حیض آئے ہے نا تو تجھے طلاق. فرات الدم، عورت نے خون دیکھا ہے نا، کیا وہ حیض کے لیے متعین ہے؟ ابھی متعین نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ایک دن آنے کے بعد بند ہو جائے. نفاس کا وہ کیا نام ہے، استحاضہ کا خون ہو، بیماری کا خون ہو، اس لیے ابھی اس کا حیض ہونا متعین نہیں ہے. فرات الدم، اس نے دم دیکھا، لم یقع طلاق، تو ابھی طلاق نہیں پڑے گی. حتی یستمر الدم ثلاثۃ ایام، یہاں تک کہ مسلسل 3 دن خون آئے. اور جب 3 دن مسلسل خون آ جائے گا تو اب اس کا حیض ہونا یقینی ہو گیا، متعین ہو گیا کہ وہ حیض ہے نا. اور جب حیض ہونا متعین ہو گیا، فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور جب 3 دن مکمل ہو جائیں، حکمنا بوقوع طلاق من حین حاضر، تو جس وقت سے اسے حیض آیا ہے، جب سے اس نے دم دیکھا ہے، اسی وقت سے وقوع طلاق کا حکم ہم دیں گے ہے نا. کہ وہیں سے طلاق اس پر پڑ گئی، کیونکہ حیض اب متعین ہو رہا ہے کہ یہ حیض ہے، تو جہاں سے متعین ہے نا وہیں سے وقوع طلاق کا حکم دیا جائے گا کہ وہاں فلاں دن سے اس کو طلاق پڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے عورت سے یہ کہا، اذا حزت حیضتن فانت طالق، اس جملے میں تھوڑا سا فرق کر دیا. جب تجھے کامل حیض آ جائے تو تجھے طلاق. دم دیکھا، ابھی متعین تو ہے نہیں، 3 دن آیا، تو اب کیا کریں گے؟ پہلی صورت میں تھا کہ جب سے آیا ہے اسی وقت سے حکم دے دیں گے کہ طلاق پڑ گئی ہے نا. لیکن اس صورت میں جب تک دم کا انقطاع نہ ہو جائے، دم بند نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے کامل حیض نہیں کہیں گے ہے نا. اس لیے جب دم کا انقطاع ہوگا، خون بند ہوگا، اس وقت وہ حیض کامل ہوگا. اس لیے اب کامل ہونے کے بعد یہ حکم دیں گے کہ اب طلاق پڑ گئی. ٹھیک ہے، صرف جملے کا فرق کر رہے ہیں، حکم بدل جا رہا ہے. اور اگر شوہر نے یہ کہا کہ جب تجھے کامل حیض آئے تو تجھے طلاق، لم تطلق، تو اسے طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، کیونکہ کامل حیض اسی وقت وہ ہوگا جب وہ اس حیض سے پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آگے یہ وہی مسئلہ بتا رہے ہیں جس کو میں بار بار آپ سے بتا چکا ہوں. طلاق الامت تطلیقتان، باندی کی طلاق 2 ہے، یعنی اسے 2 طلاق دے گا، وہ مغلظہ بائنہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ عدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے، کیونکہ نعمتوں اور عقوبتوں سب میں اس کے لیے کیا ہے؟ آدھا ہے، تنصیف ہے. شوہر حرن کانا زوجہا، اس کا شوہر آزاد ہو تو بھی ہے نا وہ اپنی باندی عورت کو 2 ہی طلاق دے گا، وہ اسی سے وہ بائنہ مغلظہ ہو جائے گی. اور اگر باندی کا شوہر غلام ہو تو بھی وہ 2 ہی دے گا، اور 2 ہی کے ذریعے سے وہ باندی عورت اس کی کیا ہے؟ مغلظہ ہو جائے گی. کیونکہ میں اس کو بھی بار بار بتا چکا ہوں، ہمارے ائمہ کے نزدیک طلاق کا اعتبار، عدد طلاق کا اعتبار عورت کی جانب سے ہے. یعنی عورت اگر آزاد ہے تو شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد، وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. اور عورت اگر باندی ہے تو شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد، وہ 2 طلاق دینے کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں عورت کیا ہے؟ مسئلے میں باندی ہے، تو شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، وہ کتنی طلاقیں دے سکتا ہے؟ 2. اسی سے وہ مغلظہ بائنہ ہو جائے گی. اچھا. وہ طلاق الحرۃ 3، اور آزاد عورت کی طلاق حرن کانا زوجہا و عبدا، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، کتنی ہے؟ 3 ہے نا.
کیونکہ یہ عورت آزاد ہے اور عدد طلاق کا اعتبار عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا شوہر چاہے جو بھی ہو وہ 3 طلاق دینے کا مالک ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثًا وَقَعْنَ عَلَيْهَا۔ میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو طلاق دے، غیر مدخول بہا یعنی ہم بستری بھی نہیں ہوئی ہے، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی ہے نا، تو اب اگر غیر مدخول بہا عورت کو کوئی طلاق دے گا تو وہ ایک ہی طلاق کے ذریعے سے نکاح سے نکل جائے گی، اس پہ عدت بھی نہیں ہے نا، اور ایک طلاق کے بعد وہ طلاق کی محل ہی نہیں رہ جائے گی ہے نا۔ یہ کب؟ جب کہے کہ تجھے طلاق ہے نا، پھر کہے تجھے طلاق، پھر کہے تجھے طلاق، اب چاہے اتنا گردان کرے ہے نا، ایک ہی سے وہ نکاح سے نکل گئی، باقی والی سب لغو۔ کون؟ غیر مدخول بہا۔ کون سی عورت؟ غیر مدخول بہا اگر متفرق طور پہ اسے کئی طلاقیں دے تو ایک ہی کے ذریعے سے وہ نکاح سے نکل گئی، باقی طلاقیں جو ہیں وہ لغو ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس پہ عدت بھی نہیں ہے نا۔ لیکن اگر ایک ہی جملے میں مجموعہ 3 دے دے، تجھے 3 طلاقیں ہے نا، تفرق نہیں ہے، علیحدہ نہیں دے رہا، تو تینوں پڑ جائے گی ہے نا، اور وہ مغلظہ ہو جائے گی بغیر حلالہ کے، اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ اسی کو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دخول سے پہلے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے، وقعنا علیہا، تو تینوں طلاقیں اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ فَرَّقَتْ طلاق، اور اگر جدا جدا دیا، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، یہ جدا جدا ہوا ہے نا، اور اگر متفرق طور پر طلاق دیا، بانت بالاولی، تو پہلے ہی کے ذریعے وہ نکاح سے نکل گئی، اور جب نکاح سے نکل گئی محل ہی نہیں رہی، وَلَمْ يَقَعِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، دوسری اور تیسری اب نہیں پڑے گی ہے نا، اس پر عدت بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بظاہر وہ 2 طلاقیں دے رہا ہو ہے نا، پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں وہ بعد میں بتاؤں گا، یہ تھوڑی سی لمبی بحث ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر شوہر نے عورت سے کہا، أَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، تجھے طلاق ایک اور ایک، جملے میں غور کرنا ہے، اگر جملے سے ذہن ہٹا تو یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ گیا ہے نا۔ اگر شوہر نے عورت سے کہا تجھے طلاق ایک اور ایک، یہ کہتے ہیں وقعت علیہا واحدہ، غیر مدخول بہا کو کہے گا۔ یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ غیر مدخول بہا عورت کی بات چل رہی ہے۔ غیر مدخول بہا عورت سے یہ کہا تجھے طلاق ایک اور ایک، کتنی پڑے گی؟ وقعت علیہا واحدہ، ایک طلاق پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور ولو قال، اور اگر یہ کہا انت طالقن ولو قال لہا، اور اگر عورت سے یہ کہا اسی غیر مدخول بہا سے انت طالقن واحدہ قبل واحدہ، تجھے طلاق ایک ایک سے پہلے، تجھے طلاق ایک ایک سے پہلے، وقعت علیہا واحدہ، اس صورت میں بھی ایک طلاق پڑے گی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک پڑی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةً، اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک اس سے پہلے ایک، تجھے طلاق ایک اس سے پہلے ایک ہے نا، وقعت علیہا اثنان، تو 2 طلاقیں پڑیں گی۔ کتنی پڑیں گی؟ 2 طلاقیں پڑیں گی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہا انت طالقن واحدہ بعد واحدہ،
تجھے طلاق ایک ایک کے بعد، ہے نا، تجھے طلاق ایک ایک کے بعد، ہے نا. یہ بیچ میں تھوڑے سے جملے زیادہ ہیں، ہے نا. وقعت علیہا سنتان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ واحدہ بعد واحدہ، پھر وہی بات آ گئی، ہے نا. اس نسخے میں، ہے نا، ہونا یہ چاہیے عبارت، صحیح عبارت یہ ہے. اور اگر یہ وَإِنْ قَالَ واحدہ بعد واحدہ او مع واحدہ او معها، ٹھیک ہے، یہ صحیح عبارت ایسے ہی ہے تمہاری کتاب میں. تو عبارت اسی طرح ہونی چاہیے، ایسی ہی ہے نا. ہاں، عبارت یہی صحیح ہے نا. تو اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک ایک کے بعد، یا یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک ایک کے ساتھ، یا یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک اس کے ساتھ ایک، ہے نا. وقعت سنتان، کتنی طلاقیں پڑیں گی؟ 2. اب آپ الجھ گئے ہوں گے، کہیں ایک کہیں 2، ہے نا. کیوں ایسا فرق ہو رہا ہے؟ الجھاؤ ہے کہ نہیں؟ تو میں ایک ضابطہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ ضابطہ یاد رہے گا تو اس طرح کے جملے میں غیر مدخول کے بیاہ کے بارے میں کبھی نہیں پھنسیں گے، ہے نا. کہ جس کا تکلم پہلے ہے، اگر کہیں جملہ گاڑھا ہو جائے گا تو پوچھ لینا. جس کا تکلم پہلے ہے، اگر وہی پہلے پڑھے تو ایک طلاق پڑے گی، اور اگر جس کا تکلم پہلے ہے وہ بعد میں پڑھے، اور جس کا تکلم بعد میں ہے وہ پہلے پڑھے تو 2 طلاق پڑے گی، ہے نا. نہیں سمجھ میں آیا؟ جو پہلے کہا ہے نا، اگر وہی پہلے پڑھے اور جو بعد میں کہا ہے وہ بعد میں رہے، ہے نا، تو کتنی؟ 1 پڑے گی، ہے نا. اور اگر جو بعد میں کہا ہے وہ پہلے پڑھے، ہے نا، اور جو پہلے کہا ہے وہ بعد میں پڑھے تو 2 طلاق پڑے گی، ہے نا. اب مثال میں دیکھیے، ہے نا، تھوڑا سا جیسے یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک اور ایک، ہے نا. تو جو پہلے کہا کہ تجھے طلاق ایک، وہی پہلے پڑھ بھی رہی، ہے نا. اور جو بعد میں کہا ہے وہ واحدہ اور ایک، وہ بعد میں پڑھے گی، ہے نا. تو جو پہلے کہا اگر وہی پہلے پڑھے، جو بعد میں کہا وہ بعد میں رہے تو 1 طلاق پڑے گی، ہے نا. اس لیے انت طالقن واحدہ و واحدہ، اس صورت میں 1 طلاق پڑے گی. ایسے ہی تجھے طلاق ایک ایک کے پہلے، ہے نا. جملے میں غور کریں، تجھے طلاق ایک ایک کے پہلے، ہے نا. تو اب اس میں پہلے جس کو پہلے کہا ہے تجھے طلاق ایک ایک کے پہلے، اس کے پہلے، تو یہ پہلے ہی تو رہی، یہ طلاق پہلے ہے کہ بعد میں؟ تو جس کو پہلے کہا ہے وہی پہلے پڑھ رہی، ہے نا. تجھے طلاق ایک ایک کے پہلے، تو اس ایک سے پہلے یہ کہنے میں بھی ہے اور پڑھنے میں بھی ہے نا. اس لیے تجھے طلاق ایک ایک کے پہلے اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ 1 طلاق پڑے گی، ہے نا. اور کیا کیا ہے اس میں؟ اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ایک اس سے پہلے ایک، جملے میں غور کریں، تجھے طلاق ایک اور اس سے پہلے ایک، اب کون پہلے پڑھ رہی ہے؟ بعد والی. تجھے طلاق ایک اس سے پہلے ایک، یعنی اس سے پہلے ایک. تو جو بعد میں کہہ رہا ہے وہ کب پڑھ رہی ہے؟ پہلے پڑھ رہی ہے. اور جو پہلے کہہ رہا ہے وہ کب پڑھ رہی ہے؟ بعد میں پڑھ رہی ہے. اس لیے اس کے بارے میں کہا وقعت علیہا اسنان، 2 پڑھے گی، ہے نا. ایسے ہی اس کے بعد والوں میں بھی ہے کہ انت طالقن واحدہ بعد واحدہ، تجھے طلاق ایک ایک کے بعد، ہے نا. تو جو بعد میں ہے وہ پہلے پڑھ رہی ہے نا، اس لیے 2 طلاق پڑے گی. یا ماہا میں بالکل ساتھ ہے نا. اس لیے اگر ساتھ ہوں
یا جو بعد میں ہے وہ پہلے پڑھے تو 2 طلاق پڑھنے کا حکم ہوگا، اور اگر جو پہلے کہا ہے وہی پہلے پڑھے تو 1 طلاق کا حکم ہوگا۔ یہ اس سلسلے میں ضابطہ ہے اور یہ اس مسئلے کی توضیح ہے۔ اگر یہ یاد رہے گا تو غیر مدخول بہا کے ایسی عورت کے بارے میں کبھی بھی کوئی شبہہ نہیں ہوگا۔ اتنا آپ دیکھیں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل۔